تو جو ایک بے نیازی ہمارے مزاج میں، تو آدمی گھبرا جاتا ہے نا کہ بھائی وہ ضرور کہیں گے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب ہمیشہ اصرار کر کے کچھ دے دیتے ہیں، آپ گھبراتے تو آپ ان کے سامنے جاتے ہی نہیں ہیں. ذرا سوچئے، اللہ اتنا بڑا تحفہ دے رہا ہے کہ یہ بس یہ چند رکعت نماز پڑھ لو، تم جو مانگو گے کائنات میں دے دوں گا. اور ہم کہیں گے ہمیں تجھ سے کچھ چاہیے ہی نہیں، اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ کا رسول، اب کہیں جس انداز سے میں نے کہا ذرا مزاح کے بچے اس کو حقیقت نہ سمجھ بیٹھے، وہ ان کو بعد میں سمجھا دیجئے گا. اب یہ ہے، خدا نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ ہمارا رسول ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے رب سے نازل ہوئی. معصوم کہتے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے گویا نعوذ باللہ رسول نے خدا کی بات کاٹ دی. یہ جملہ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا نا، اب سنی. گویا خدا کی بات کاٹ دی. خدا کہہ رہا ہے رسول کی تعریف، رسول نے بات کاٹ دی. المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ ربنا سمعنا واطعنا غفرانک. یہ وہی آیت چل رہی ہے اور ذرا عجیب سے آیت بن جاتی، لیکن وہ اب سمجھ میں آتی. رسول ایمان لائے ہر چیز پر، پیغمبر نے بات کاٹ دی. یعنی بالفاظ دیگر خدا بندہ میرا ذکر نہ کر، یہ جو میرا کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں یہ ہیں کلنا آمن باللہ، یہ اللہ پر بھی ایمان لائے، ملائکہ پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور ایسا ایمان لا نفرق بین احد، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. خدا رسول کی بات کر رہا ہے، رسول بات کاٹ کے امتی کی بات کر رہے ہیں. وہاں جا کے بھی ہمارا اتنا خیال. یہاں تو 2 پیسے بیٹے کے پاس آتے ہیں، باپ کو بھول جاتا. بیٹے کو عہدہ مل گیا، شب شہادت یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، بیٹے کو بڑا عہدہ مل گیا، رتبہ مل گیا، بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں. بوڑھا بابا گاؤں میں کہیں پڑا، کہا خیال ایک دن خود ہی آ گیا اور آگے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. اب بیٹے کو بڑی شرم آ گئی، میں اتنا بڑا عہدے والا، میرے سوٹ پیرس اور لندن سے سل کے آتے ہیں، یہ وہی سادہ شلوار کرتا پہن کے آ گئے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ملنے والے، ان میں سے کسی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہا یہ میرے باپ کے ملنے والے. باپ بھی جل گیا، کہا ان کے باپ کا تو نہیں ملنے والا، ان کی ماں کا ملنے والا. ذرا سے 2 پیسے کیا جیب میں آ گئے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو ہمارا اتنا خیال کہ 1,24,000 انبیاء میں جو رتبہ کسی کو نہ ملا، روز ازل سے پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے لکھا تھا، وہاں پہنچے. رسول کی تعریف کی جا رہی، اپنی تعریف کاٹ کے کہا کہ میری امت کا خیال کر، میری امت کا تذکرہ کر، میں ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ وہ مناظر دیکھ کے آئے تھے تو خدا تعریف کر رہا ہے، تعریف کاٹ دی اور کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آخری آیت سورہ بقرہ کی یہ، اس سے پہلے والی آیت وہ ہے جو میں نے پڑھی کہ جس میں رسول نے گویا اللہ کی بات کاٹ دی. ایک بار بے اختیار کہا حبیب کیا چاہیے؟ کہا چاہیے اپنی امت کے لیے کہ لا تؤاخذنا، ان کا مواخذہ نہ کرنا. اگر یہ بھولے سے کوئی گناہ کر لے، اگر ان سے خطا ہو جائے، اے خدا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اے خدا ان کو وہ احکام بھی نہ دینا جو موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کو دیے ہیں، اور اے خدا ان پہ رحم نازل کرنا، ان کے گناہوں کو معاف کرنا. اللہ کا رسول کہتا کہ جیسے ہی یہ دعا میں نے مانگی، جب ایک عام مومن سے خدا کہتا ہے نماز کے بعد جو مانگے گا دے دوں گا، تو یہ تو حبیب ہے اور وہاں پہنچا ہے. کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ دعا مانگی، خدا نے کہا اے حبیب تیرے صدقے، تیرے طفیل، تیری امت کو میں نے 25 تحفے دیے. 25 تحفے لے کے رسول آئے، جن میں سے صرف ایک کا بیان آج ہے، باقی 24 کل. 25 تحفے دیے. اب پہلا تحفہ یہ دیا اور یہ کہہ کر دیے کہ اس سے پہلے میں نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی امت کو یہ تحفے نہیں دیے. نہ نوح کی امت، نہ ابراہیم کی، نہ موسیٰ کی، نہ عیسیٰ کی، نہ تورات ماننے والے، نہ انجیل ماننے والے، نہ زبور ماننے والے. صرف تیرے طفیل، تیری امت کو 25 تحفے دے رہا ہوں. اور پہلا تحفہ، پہلے کی امت
ایک نیکی کرتی تھی اسے اس پر 1 اجر ملتا تھا. تیری امت نیکی 1 کرے گی، ہر نیکی پہ کم سے کم 10 گنا اجر پائے گی. بس آج کی مجلس اختتام کو پہنچی. منزل مصائب پر آنے سے پہلے تقریر کے 3 جملوں کی مدد سے آپ سے ایک گزارش اور ایک اعلان یہ ہے کہ آج شہادت کی مجلس ہے، تابوت برآمد ہوگا. کل اس عشرے کی آخری مجلس. جتنا میرے لیے ممکن ہوا معراج کا باقی ماندہ بیان وہ کل آ جائے گا، لیکن 1 پر 10 دوں گا. یہ کم سے کم کہا، یہ نہیں کہا کہ 1 پہ 10 ہی ملے گا، کم سے کم 10. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس میں 1 پہ 70 ملے گا، کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ 1 پہ 700 ملے گا، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ 1 پہ 7,000 ملے گا، کچھ نیکیاں ایسی ہے 1 پہ 70,000 ملے گا، کچھ میں 1 پہ 7 لاکھ ملے گا، اور کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ 1 پر اتنا ملے گا کہ اگر سارے جن و انس مل کے اس کا ثواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. کم سے کم. اب جیسے کہ روایت نہیں، عالم کی 2 رکعت نماز غیر عالم کی 70 رکعت نماز سے بہتر. یعنی عالم کو 1 رکعت پہ 35 گنا ثواب ملا. یہ 35. یہ روایت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کی مدد کرے گا تو 1 درہم پہ 7,000، اور اگر والدین کی خدمت کرے گا تو 1 درہم پر 70,000 کا ثواب، اور اگر کسی عالم کی خدمت کرے گا تو 1 درہم پہ 7 لاکھ کا ثواب. اور کچھ نیکی ایسی ہیں جیسے نماز جماعت. کہا کہ جماعت میں اگر 9 آدمی تک ہوں تو اتنا ثواب، اور 10 سے زیادہ ہو جائے تو اتنا ثواب ہے کہ سارے جن اور انس اگر کاتب بن جائے، اور سارے دنیا کی درخت اگر قلم بنا دیے جائیں، اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی اور سیاہی بنا دیے جائیں، ثواب نہیں لکھ سکتے. لیکن یہ تو الگ الگ نیکیاں. سب سے بڑی نیکی کہ جس کا ثواب اس حد سے بھی آگے نکل جائے، وہ کیا؟ پیغمبر کی وہ حدیث، اے علی تیرے فضائل ایسے ہیں. دیکھیں باقی حدیثوں میں جہاں سب سے زیادہ ثواب بتایا گیا وہاں یہ تھا جن اور انس مل کے اگر لکھیں، لیکن جہاں علی کی بات آ گئی کہا جن انس اور سارے ملائکہ مل کے اگر تیرے فضائل لکھنا چاہیں. اب ملائکہ کتنے جو بیت المعمور میں 1 طواف کر گیا اب تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. لیکن خالی فضائل ہی نہیں، جو علی کے فضائل کے نشر اور علی کے پیغام کو پھیلانے میں 1 درہم دیتا اسے بھی اتنا ثواب ملتا کہ جن انس اور ملائکہ مل کے بھی یہ ثواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. یہ شب معراج وہ اصول ملا ہے کہ کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ اتنا ثواب ملتا ہے کچھ نیکیوں پر. سارے جن، سارے انس، سارے فرشتے مل کے ثواب لکھ رہے ہیں، نہیں لکھ سکتے. اور وہ ثواب اس صف ازا کی خدمت کرنے والوں کو بھی ملتا. کون سی صف ازا؟ جس کے لیے ایک جملہ یہ آیا تھا کہ خانہ کعبہ تو جس نے بنایا وہ ابراہیم تھے، صف ازا کو جس نے بچھایا اس کا نام فاطمہ زہرا اور زینب کبریٰ تھی. اس کی مدد کرنے والا ان کا مددگار ہے. اگر آپ کو اپنے آقا سجاد کا مددگار بننا اور اپنی شہزادی شریکت الحسین زینب کا مددگار بننا، اور وہ خدیجہ طاہرہ کی بیٹی جو خدیجہ کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی بیوی ہیں تو بیویاں تو اور بھی ہیں. یعنی جو صحیح بیویاں بھی ام سلمہ، خدیجہ کا اتنا ذکر آسمان پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا کہ خدیجہ نے فاطمہ کی شکل میں اپنے جگر کے ٹکڑے بھی اسلام کے لیے قربان کیے، اور اپنی دولت کے ذریعے سے اسلام کے لیے مالی مدد بھی مہیا کی. اولاد خدیجہ اس سے بھی یہ تقاضا. امام بارگاہ علی رضا میں 68 دن مسلسل مجالس کا اہتمام، ہر بڑے موقع پر نظر و نیاز کا اہتمام، پورا رمضان یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں، رجب شعبان ذوالحجہ. یہ ساری چیزیں مومنین کرام کا تعاون چاہتی ہیں. البتہ میں امام بارگاہ کی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تعاون نہ کرے، یہ کام چلتا رہے گا، اس لیے کہ صف ازا زہرا نے بچھائی. جو تعاون کرتے ہیں وہ دراصل خود اپنے لیے برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں خریدتے ہیں.
وہ خود اپنے لیے 1 درہم پر اتنا ثواب لیتے ہیں کہ جس ثواب کو جن، انس اور ملائکہ مل کے بھی نہیں لکھ سکتے. اور آج کی رات تو اس بچی کی شہادت کی رات کہ آقا نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے. ہم بھی اگر اپنے دولت میں سے ایک ذرا سا حصہ آقا حسین کی یاد جہاں جہاں ہوتی ہے ان امام بارگاہوں کے لیے قربان کرے. غالباً مجھے نہیں معلوم، شاید والنٹیئر حضرات ابھی آپ کے درمیان آ رہے ہیں، اور یہ اب آپ حضرات کے اوپر ہے کہ آپ کس انداز سے شب معراج کی روایت، خدیجہ طاہرہ کا اولاد ہونے کا حق، فاطمہ زہرا کی بچھائی ہوئی صف ازا کا حق ادا کرتے ہیں. مگر جب ہم ایک وقت میں کئی عبادتیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟ جو دینے والے دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں گے، جو بیٹھے ہیں وہ درود بھیج کے ثواب درود کو حاصل کریں. میں شارجہ میں آ کے بہت مصروف ہو گیا، ایک دن میں 3 مجلسیں بھی ہوئیں، 4 بھی ہوئیں، تو میری آواز اگر نہ نکلے کسی مجلس میں تو سمجھ میں آتا ہے آپ حضرات کی آواز اتنی بیٹھی بھی کیوں. ایسے ہی اور ایسا ہی ایک بآواز بلند درود اور بھیجیں تو میں منزل مصائب پر آؤں. اللہ کا رسول شب معراج اپنے ماننے والوں کے لیے جو بشارتیں اور مجدے لے کر آیا ان میں سے ایک آج آپ نے سنا، 24 باقی 24 کل آپ سنیں گے، اور پھر پیغمبر واپس پلٹے. یہ 25 تحفے لے کر تحفہ ملے گا تو شریف اور غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ دینے والے کی عظمت کے آگے دوبارہ سجدہ کرے گا. یہ نماز عصر پڑھی گئی اور نماز عصر پڑھ گئی. پھر وہ آئے تو آپ نے سنا کہ پیغمبر آسمان کے عرش کے قریب والے آسمان کے فرشتوں نے ایک نماز کی خواہش کی، اور فرش کے قریب والے جو آسمان سے پہلے 3 ان کے فرشتوں نے خواہش کی. یہ یاد دلا دوں کہ شب معراج ساری نمازیں 2 رکعت تھی، مغرب بھی اور ظہر بھی. پھر بعد میں یہ رکعتیں بڑھی، وہ معراج کے بعد کے واقعات. لیکن جب رسول واپس پلٹے اور آخری نماز فجر کی پڑھا کے اس دنیا میں آئے تو جو آج تک آدم سے لے کے معراج تک عرش کہلاتا تھا، پیغمبر کے پہنچنے کے بعد اب عرش نہیں کہلاتا، عرش معلیٰ کہلانے لگا. مگر جب ہم نے اس کائنات پہ نگاہ ڈالی تو یہ لقب فقط 2 کو ملا، ایک عرش معلیٰ نظر آیا اور ایک کربلا معلیٰ نظر آئی. وہ نانا کے قدم عرش پہ گئے تو اس عرش کو معلیٰ بنا گئے، اور یہ نواسے کے قدم زمین کربلا پہ آئے تو کربلا کو معلیٰ بنا گئے. وہ نانا کی معراج تھی جو براق پہ سوار ہو کے سدرۃ المنتہا کے آگے گئے، اور یہ نواسے کی معراج تھی جو نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر بلند ہو کے چلا. یہ حسین کی معراج ہے جو نانا کی معراج سے کم نہیں ہے. میں توہین رسالت کیے بغیر جو جملہ ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہہ دوں، عرش پہلے سے بلند تھا، رسول کے قدموں نے اسے اور بلند کر دیا. کمال تو یہ ہے کہ جو زمین سب سے پست ہے اسے اتنا بلند کیا جائے کہ اس عرش کے برابر پہنچ جائے. مگر جوش کا مصرع یا شعر حسین کے کٹے ہوئے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھتا ہے جوش، بے اختیار کہتا، اے رسول، رسول کو مخاطب کر رہا، یعنی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. وہ پیغمبر کے قدموں کی معراج ہے، یہ کربلا پیغمبر کے نظام فکر اور پیغام کی معراج. لیکن نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا حسین کا سر ہر امتحان کے لیے تیار ہے. میں کربلا کے مصائب نہیں پڑھ رہا، میں نو کے نیزہ پر حسین کے کٹے ہوئے سر کو نظام فکر کی معراج سمجھ کے اس کٹے ہوئے سر کے مصائب پڑھ رہا. یہ کٹا ہوا سر کربلا سے چلا،
مختلف منزلیں طے کرتا رہا، چونکہ مجلس کے بعد تابوت ہے، تو پروردگارا یہ عزاداران امام مظلوم ان کو ہر آفت و مصیبت سے محفوظ فرما، ان میں جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جن کے روزگار فی الحال موجود ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں، خصوصاً ایک مومن کی والدہ فالج میں مبتلا، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ ایک مومنہ کی بچی گم ہو گئی ہے، اس مومنہ کو اپنی بچی سے جلد ملا، اور ایک بچی حسین کے کٹے ہوئے سر کے سامنے گم ہو گئی تھی۔ وہ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ چلا اور ہر امتحان کے لیے تیار ہو کے چلا، ہر امتحان کے لیے، مگر 2 منزلیں آئیں، نو کے نیزہ پر حسین کا کٹا سر بے چین ہو گیا، 2 منزلیں بے چین ہو گیا۔ پہلی منزل جب بازار کوفہ میں بلوہ عام کو اپنی بہنوں کی جانب متوجہ دیکھا، نو کے نیزہ پہ کٹا سر برداشت نہ کر سکا، تلاوت قرآن شروع کر دی تاکہ مجمع ادھر متوجہ ہو، میری زینب و کلثوم کا پردہ بچ جائے۔ اور دوسری منزل کب آئی؟ جب چلتے چلتے نو کے نیزہ پہ، جس نیزے پہ یہ کٹا سر ہے، وہ زمین میں گڑ گیا۔ چونکہ وہ مصائب آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور آج تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس کا آخری جملہ عرض کرنا، اور ایک بار آگے نہ بڑھا، شمر کوڑا لے کے سجاد کے پاس آیا اور اس طرح سے بے ادبی اور گستاخی کی کہ میرے مظلوم آقا نے اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھا۔ بابا آپ یہاں کیوں رک گئے؟ سجاد بیٹا، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک کہ میری بچی نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اور زینب کو یہ خبر ملی، بے چین ہو کر شہزادی جنگل میں گئی اور آخر سکینہ کو ڈھونڈ کے لے آئیں، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ کہاں سے لائیں، کس کی گود سے لائیں۔ جب لے آئیں تو ایک جملہ کہا، شمر میں نے تجھ سے کربلا سے کہا تھا یہ بچی محمل و ہماریوں میں بیٹھتی ہے، 3 سال کی عمر ہے، یہ تنہا بے محمل کے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ کوئی محمل نہیں ہے نا، کوئی ہماری نہیں ہے نا، اکیلے بچی کیسے بیٹھے؟ دیکھا ابھی گری ہے، بعد میں بھی گرے گی۔ بے حیا شمر کا عجیب جواب تھا، عجیب جواب تھا، زبان سے کچھ کہا ہی نہیں۔ کہا زینب فکر نہ کر، اب یہ بچی نہیں گر سکتی ہے، ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ شاید خالی ایک اونٹ پہ محمل لا کے رکھ دی گئی ہو سکینہ کے لیے، شاید سکینہ کو کسی بی بی کی آغوش یا گود میں بٹھا دیا گیا۔ انتظام کسے کہتے ہیں؟ عزاداروں عجیب انتظام کیا تھا اس شمر ملعون نے۔ سکینہ کو لے کے اسی اونٹ پر چلا جس سے بچی گری تھی، اور اب جو لے کے چلا تو سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا اور کہا بیٹھ نہیں، تو بیٹھ کے آئی تھی تو گر گئی، اب اس اونٹ پر الٹا لیٹ، الٹا لٹایا اور اپنے ہاتھ میں موجود رسی، آپ برداشت کیسے کر پائیں گے، اپنے ہاتھ میں موجود رسی سے اونٹ کی پیٹھ پہ لیٹی ہوئی سکینہ کو رسی سے باندھا۔ 3 سال کی بچی بابا کے نرم سینے پہ سویا کرتی تھی، اب اونٹ کی اتنی سخت پیٹھ پہ نہ صرف لٹائی گئی، رسی سے باندھی گئی۔ اب جو یہ قافلہ چلا، یہ اونٹ کی پیٹھ ہے، سکینہ کا نازک جسم ہے، اگلی منزل پہ قافلہ رکا، سکینہ کا سارا جسم خون سے بھر چکا ہے، کرتا بھی خون بھرا ہے، لیکن عزاداروں 1 سال میں بھی کسی مسلمان کو توفیق نہ ہوئی۔ سکینہ فاطمہ کی پوتی، رسول کی بیٹی، زندان شام میں اسی کرتے میں دفن کی گئی تھی، خون آلود کرتا، سارا جسم زخمی، اور یہ بچی شام کے قید خانے میں آ گئی۔ اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، یہ بچی شام کے قید خانے میں آ گئی، سارا دن روتی ہے، ساری رات روتی ہے، البتہ آدھی رات تک، آدھی رات کے بعد سکینہ کو نیند آ جاتی ہے، اور جب تک سکینہ جاگتی ہے
ساری بیویاں جاگتی ہیں. جیسے ہی سکینہ لیٹی اور سوئی ساری بیویاں سوئی. لیکن عزاداروں ایک روایت کے مطابق جب آج کی رات آئی, آج کی رات شب 9 صفر, اب جو سکینہ آدھی رات کے بعد سوئی, جیسے ہی سوئی فوراً بیدار ہو گئی, چاروں طرف دیکھنے لگی. ارے میرے بابا کہاں ہو, ارے مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. ساری بیویاں لیٹ کے سو گئی تھیں, لیکن سکینہ کی آواز بلند ہوئی, زینب کی آنکھ کھل گئی. سکینہ بیٹی, تجھے تو پتا ہے تیرا بابا کربلا میں ہے, اتنے دن ہو گئے, تجھے یاد ہے, معلوم ہے؟ کہ نہیں پھوپھی اماں, میں روزانہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. عزادارو یہی اندھیری رات, آج جیسے ہی میں سوئی خواب میں نے دیکھا میرا بابا آیا ہے, لیکن اکیلا نہیں آیا, میری دادی فاطمہ زہرا کو لے کے آیا. میں نے فریاد کی, بابا آپ کے بعد مجھ پہ بڑی مصیبتیں آئیں, تو بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, بابا نے کہا سکینہ بیٹی تیری مصیبتیں ختم ہو رہی, میں تجھے لینے آیا ہوں, تیری دادی فاطمہ تجھے لینے آئی ہیں. پھوپھی اماں, یہ وعدہ کر کے میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ہائے میرا بابا. زینب کون ہے؟ عالمہ غیر معلمہ, علی اور فاطمہ کی وارث. اتنا جملہ سکینہ کا سنا, زینب سمجھ گئی. ایک مرتبہ گھبرا کے آواز دی, کلثوم بہن, رباب, لیلا, رقیہ, کبرا, ذرا جلدی سے بیدار تو ہو, سنو تو صحیح میری بچی کیا کہہ رہی ہے. ارے ایسا لگ رہا ہے سکینہ ہمیں چھوڑ کے جانے والی ہے. ساری سیدانیوں نے سکینہ کو گھیرے میں لیا اور ایک بار دوبارہ ماتم شروع ہوا. ادھر قریب ہی یزید کا محل ہے. جب تک سکینہ روتی رہتی ہے یزید کو بھی نیند نہیں آتی. آدھی رات کے بعد سکینہ سوتی ہے, یزید بھی سوتا. آج جیسے ہی سویا دوبارہ جو ماتم کی آواز آئی, یزید کی آنکھ کھل گئی اور ایک مرتبہ گھبرا کے کہا, کیا آج مجھے باقی رات کی نیند بھی نہیں ملے گی؟ جاؤ غلاموں اور کنیزوں, اس بچی کو چپ کراؤ, مجھے سونا ہے. غلاموں نے ہاتھ جوڑ دیے, کنیزوں نے ہاتھ جوڑ دیے. کہا یزید یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کہا کہ کیسے چپ کرائیں, اگر اور زیادہ سختی کریں یا کوڑے مارے اس کا تو ماتم اور بڑھ جاتا ہے. چچا عباس, تیری بچی تیری بیٹی سے کوڑے کھا رہی, بابا حسین مجھے ان کوڑوں سے بچا لے. کیسے چپ کرائیں؟ کوڑے مارے, تماچے مارے, سختی کرے, اس کا ماتم بڑھ جائے گا. یزید کہتا ہے تو کیا آج مجھے نیند نہیں ملے گی؟ ایک کنیز نے مشورہ دیا, کہا یہ بچی ہائے بابا کہہ کے رو رہی, اس کے باپ کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے, یہ سر بھجوا دے, شاید سر کو دیکھ کر چین آ جائے, خاموش ہو جائے. یزید نے کہا اچھا یہ کٹا سر لے کے جاؤ. اور ادھر قید خانے میں سکینہ رو رہی ہے اور بیویوں نے گھیرے میں سکینہ کو لیا. ایک بار ننھی بچی کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی. زینب نے گھبرا کے کہا کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں میرا بابا آ رہا ہے, مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. پھوپھی اماں میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, میرا بابا آنے والا ہے. اور ایک بار زینب نے دیکھا دروازہ کھلا, کنیزیں ایک ایسا تشت لے کر آئیں جس پہ کپڑا پڑا, زینب کے سامنے رکھ دیا. شہزادی گھبرا گئی, یہ کیا ہے؟ کہا یزید نے بھجوایا ہے. زینب کا اندازہ بھی نہ تھا, ایک بار آگے بڑھی, ارے کپڑا ہٹایا. زینب نے دیکھا میرے ماجائے کا کٹا سر, ارے حسین کا کٹا سر نظر آیا. ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. پہلے تو سب نے کٹے سر کا رخ کر کے سلام پڑھا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور پھر زینب آگے بڑھی, حسین کا کٹا سر سکینہ کی گود میں دیا. ارے سکینہ جھکی, باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. علماء نے لکھا ساری زندگی حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج بچی جھک کے باپ کے کٹے سر کا بوسہ لے رہی اور بے اختیار فریاد کر رہی.
بابا ذرا میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان دیکھ، میری کمر پہ کوڑوں کے نشان دیکھ، میرے زخمی کانوں میں جمع ہوا خون دیکھ۔ روتے روتے بچی رکی، لیکن بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے، ارے تیرا گلا کٹا، تیرے ہونٹ زخمی، ارے میرا بابا۔ اور ایک بار سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی، زینب گھبرا گئی، سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری بچی کو کیا ہوا ہے۔ عزاداروں، خدا کسی جوان بھائی کو اپنی چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دکھائے۔ ارے میرا چوتھا امام آگے بڑھا، چھوٹی بہن کے بازو کو تھاما، پلٹ کے پھوپھی کو دیکھا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ غسالہ کو بلایا گیا، اونٹ کی پیٹھ پر رسی سے باندھی جانے والی سکینہ، غسالہ روتی بھی باہر آئی، ہاں یہ بچی، سارا کرتا خون آلود، سارا جسم زخمی۔ اگلا جملہ میں نے خود نہیں پڑھا، بزرگ علماء سے سنا، ارے غسل تو ملا، محمد کی نواسی کو کفن نہ ملا، جلے ہوئے کرتے میں کفن دیا۔ سجاد میت لے کے آگے بڑھا، قبر میں اتارا، قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے، فاطمہ کی فریاد، سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کر دے۔ ہائے سکینہ، وہ تابوت آ گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے۔ ہائے سکینہ، یہ سکینہ
نہیں بھولنا جو میں چانے بچوں دفنائی یا حسین 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 یا